نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا، وہ عقائد ہوں، اخلاقیات ہوں، آداب زندگی ہوں، حقوق العباد ہوں، جتنے بھی امور ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کسی کو تشنا نہیں چھوڑا۔ جس دور میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہ دور سیکھنے سکھانے کا نہیں، اللہ ماشاءاللہ، یہ سننے سنانے کا دور۔ اس میں لوگ کوئی نکتہ سننا چاہتے ہیں، کوئی کی سیکھنا اور تمام آداب کے ساتھ سیکھنا، یہ ہمارے دور کا مزاج نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور بڑے ہی کمال انداز میں لوگوں کو سکھایا بھی اور سیکھنے کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ بار بار اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علم کی ضرورت پر زور دیا۔ یاد رکھیے گا کہ تعلیم جو ہوتی ہے نا، یہ سارے مسائل کا حل ہوتی ہے۔ زندگی میں جتنے بھی پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں، ان سب کا اگر ایک حل ہو تو وہ تعلیم ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آسمان کا زمین کے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں سالوں کے بعد جو غار حرا میں پہلا رابطہ ہوا ہے نا، جو پہلی وحی آئی ہے، اس پر آپ کبھی غور فرمائیں تو اس وقت مسائل بے شمار تھے۔ کفر و شرک کا مسئلہ سب سے بڑا تھا۔ بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں، عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، غلام منڈیوں میں بکتے تھے۔ ہر شخص ایک تکلیف، ایک گھٹن، ایک آزمائش کا شکار تھا، اور سارے مسائل ہی اس قابل تھے کہ ان پر گفتگو کی جائے، ان کا حل ڈھونڈا جائے۔ لیکن جو پہلی وحی غار حرا میں آئی ہے، وہ نہ تو بظاہر توحید کی بات کرتی ہے، نہ بظاہر عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، نہ وہ بظاہر غلاموں کے حق کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جو پہلی وحی آئی ہے نا غار حرا میں، اس نے تو کہا ہے اقرا، پڑھو۔ معنی کیا ہے؟ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، جب تعلیم آئے گی تو تمہیں غلاموں کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تعلیم پڑھو جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، جس میں رب رسول کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ ایسی تعلیم نہ ہو کہ وہ اکبر الآبادی نے کہا تھا، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، بیٹے باپ کو وہ تو ضبط کر لینے کے قابل ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم دیکھیں، بعض اوقات اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کا علاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے کے اندر لائٹ بند تھی، اندھیرا تھا، تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئیں، کھٹمل بھی آ گئے۔ اب آپ اس اندھیرے کے اندر اگر ان سارے موذی جانوروں سے مقابلہ کرنا چاہیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔
ہو سکتا ہے آپ کھٹمل کو مارنے لگے تو سانپ نکل جائے، بچھو قابو نہ آئے، چھپکلیاں قابو نہ آئے۔ تو اس اندھیرے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس میں روشنی کر دیں۔ آپ کمرے میں دیا جلا دیں، بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم ایک روشنی ہے۔ آپ نے کوئی مسئلہ سنا ہوا ہو نا، کوئی بات کتاب و سنت کی آپ نے سن رکھی ہو، تو آپ وقتی طور پر عمل کریں نہ کریں، لیکن جب وہ کام آپ کرنے لگتے ہیں تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے کہ یار میں نے یہ مسئلہ سنا ہوا ہے۔ تو جب علم آتا ہے تو وہ داعیہ پیدا کرتا ہے عمل کا بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو علم سکھایا، حضور نے تعلیم دی ہے۔ نبی پاک کی نظر میں بڑا فیض ہے۔ ہاں، بعض لوگ بیچارے تصوف کا نام لے کر، طریقت کا نام لے کر بھی جہالت کو پروموٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ مزاج نہیں دیتے تعلیم و تعلم کا۔ تو پہلی بات یہ کہ حضور نے فروغ علم پر زور دیا، اور پھر بعض اوقات دین کے اندر کئی قسم کے اعمال ہوتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ترجیح کس کو دینی ہے۔ یعنی ایک وقت یہ ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہے کہ آپ کی والد اور والدہ نے کام بتایا، اب حکم یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر نوافل ٹھہر کے پڑھ لیں، پہلے بزرگوں کی بات سن لیں، اگر ان کو کوئی ضروری کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی حاجت ہے تو پوری کر لیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب کسی نے عرض کیا میں نے جہاد پہ جانا ہے، تو محبوب جانتے تھے کہ اس کی والدہ بوڑھی ہے، تو حضور نے فرمایا تو والدین کی خدمت کر، اللہ جہاد کا ثواب عطا کر دے گا۔ ترجیح دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ہے۔ جب معاملہ علم کا آتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ترجیح علم کو دی ہے۔ یہ سمجھنے والا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ترجیحی بنیاد پر فروغ علم کی بات ذکر کرنا بڑی بات ہے۔ نفلی عبادات کرنے کا بڑا درجہ ہے، انسان کو قرب الہی ملتا ہے، انکار نہیں، لیکن اس روایت پر ذرا غور کیجئے گا اور اپنے احوال بھی ذرا دیکھیے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں بابا صاحب ہیں، فلاں شیخ ہیں، وہ 500 دانے والی تسبیح ہوتی ہے اس کے پاس، لیکن جو ہر جمعے آپ کو کتاب و سنت کی بات سنائے، جو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی آیات کھول کے درس دے، اس کے بارے میں تو لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک محض عام سا آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تعلیم و تعلم کا ہمارے ہاں مزاج نہیں رہا، اور اس میں بعض اوقات کوتاہی ممبر سے بھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان جاہل صوفیاء کو اٹھا کے بھی بزرگان دین کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ علامہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو 2 حلقے بنے ہوئے تھے۔ ایک حلقے میں بیٹھ کے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور دوسرے حلقے میں بیٹھ کر لوگ پڑھا رہے تھے۔ ایک صاحب تعلیم دے رہے تھے اور باقی ان سے سیکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں حلقوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں۔
لیکن پھر میرے کریم نے فرمایا میں چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں چونکہ خود استاذ بن کے آیا ہوں، لہذا حضور بیٹھ اس حلقے میں گئے جہاں پڑھایا جا رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ترجیح سکھائی ہے، ترجیح، کہ علم تمہاری ترجیح ہونا چاہیے، تمہاری اصل ہونا چاہیے، تمہاری بنیاد ہونا چاہیے، تمہیں تعلیم کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہماری ترجیح علم نہیں ہے، معیار ہمارا بدل گیا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رکھتے، آستانوں پر بھی لوگ جاتے ہیں، آپ مسئلہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کوئی تعویذ یا بن جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، آپ اپنی بخشش کے لیے خود تیاری فرمائیں، یہ بچہ انشاءاللہ ذریعہ بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں، سرکار کا وعدہ موجود ہے حافظ کی شفاعت کرنے کا۔ پر سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں نیک اعمال کر رہے؟ آپ رات کو آئے نا، بیٹھے نا آ کے قاری صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، ابھی تو عمر کیا ہے، ڈھیر سارے صحابہ ہیں، ڈھیر سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے پچھلی عمر میں کلمہ پڑھا اور دین سیکھا ہے، تو ہم خود کیوں نہیں جدوجہد کرتے، آگے نہیں بڑھتے، کوشش نہیں کرتے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا شروع کرے۔ میری طرح کا نکمہ خطیب بھی ہو نا کسی مسجد میں تو ہر جمعے ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہی ہے نا، ایک حدیث پاک تو بیان کرے گا ہی نا، اور آپ سے وہ صرف اتنا مطالبہ کرتا ہے ذرا ٹائم پہ جایا کرو۔ لیکن ہمارا سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک نے علم سکھایا ہے اور ساتھ حکمت سکھائی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ دانائی بڑی نعمت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ دانائی بڑی نعمت ہے۔ آج کل جو سیکھنے سکھانے والے اور بالخصوص جو میری طرح کے سکھانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان میں وہ حکمت نہیں، وہ فہم و فراست نہیں، وہ بصیرت نہیں، وہ لوگوں کی نفسیات نہیں سمجھتے کہ کیا بات پڑھانی تھی اور کس طرح سکھانا تھا اور کہاں کر کے مجھے قائل کرنا تھا۔ اور حکمت بڑی نعمت، ہم بچوں کو، اگلی نسل کو بڑی سے تدبر سے، حکمت سے، بصیرت سے۔ وہ ایک بادشاہ تھا تو اس کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو اس نے ایک معبر سے، تعبیر بتانے والے سے بلا کے کہا کہ یہ کیا تعبیر ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے؟ تو کہنے لگا اس کی تعبیر یہ ہے کہ افسوس ہے مجھے بتانا، مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرتا ہے۔ پھر ایک اور تعبیر بتانے والا بلایا، اس کو بھی وہی خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تو تعبیر کیا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے بات۔ آپ کے خاندان میں سے اللہ سب سے لمبی عمر، تو بادشاہ نے اسے انعام دیا۔
تعبیر ایک ہی نہیں. بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بات کریں پر سلیقے سے کریں. اس نے بھی وہی تعبیر بتائی لیکن کہا میں افسوس سے بتا رہا ہوں. اس نے بھی یہی تعبیر بتائی اور کہا میں بڑی خوشی سے بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں نا سلیقہ نہیں. بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو ایک چھوٹی سی بات بزرگوں کے لیے کر لوں. چلو رہنے دیتے ہیں. شاہ صاحب سے پیار ہے, دوبارہ بھی آنا جانا ہے, کر لو بزرگوں سے ایک بات. بزرگوں کا دانا ہونا اور حلیم ہونا, ٹھنڈی طبیعت کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے. اگر کوئی بزرگ جلد بازی دکھائے گا اور طبیعت میں تیزی ہوگی اور شدت ہوگی تو وہ خاندان کے بکھر جانے کا خدشہ ہے. جتنا کوئی بڑا ہے اس کا حوصلہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. جتنا کوئی بڑا ہے اس کا ظرف بھی اتنا بڑا. بلا کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ سلطان بہو کہتے ہیں دل دریا سمندر اور ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے. اور پھر کہنے لگے 14 تب کی دلے دے اندر اساں تمبو وانگوں تانے. بھائی بڑا حوصلہ, حلم, بردباری, ٹھہراؤ, چیزوں کو غور سے دیکھنا. ہمارے یہاں لوگ جذباتی فیصلے کرتے ہیں, رد عمل بھی جذباتی ہو کے دیتے ہیں. بھائی جب تک آپ تدبر نہیں رکھتے, فہم و فراست نہیں رکھتے, حکمت نہیں رکھتے جو نبی پاک نے اپنی امت کو عطا کی, اتنی دیر تک آپ کسی بھی کام میں آگے پورے طور پر کامیاب ہو سکتے. نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس ابن عبد المطلب, جناب عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس چچا ہیں حضور کے. 2 بھائی ہوں, مثال سنیے گا. ایک بھائی بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے. چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے, کاروبار بھی اچھا ہے, شہرت بھی زیادہ ہے. چھوٹے کی ڈگریاں بھی اس کے پاس زیادہ ہیں, کاروبار بھی اچھا وسیع ہے, اور لوگوں میں جانا پہچانا بھی زیادہ جاتا ہے. دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں تو کوئی دونوں سے پوچھے کہ جناب آپ میں سے بڑا کون ہے, تو اس نے کیا پوچھا ہے؟ عمر پوچھی ہے نا, ڈگری تو نہیں نہ پوچھی. اس نے شہرت تو نہیں نہ پوچھی. کیا پوچھا ہے؟ تم میں سے بڑا. تو اس کا سادہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم میں سے عمر, یہی مطلب ہوتا ہے نا بات کا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب وہ کہے چھوٹا کہے نہیں جی میری جو ہے وہ تعلیم میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے, یا میں ایم فل کیا ہوا ہے, یا میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. وہ اپنی تعلیم بتائے, یا کہے میں ساری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہوں, یا یہ کہے کہ میرا بزنس بڑا اچھا سیٹ ہے, تو اسے کہا جائے گا جناب ہم نے عہدہ اور رتبہ نہیں پوچھا, ہم نے تو عمر پوچھی. بات کی سمجھ آ رہی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ میں نے کہا بات کرنے کو سلیقہ چاہیے. آپ بات کریں تو دانائی سے کریں, حکمت اور تدبر سے کریں. پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جناب عباس رضی اللہ, اب ظاہرہ جو پوچھ رہا تھا وہ عمر ہی پوچھ رہا تھا, رتبے کا تو اسے بھی پتا تھا کہ حضور امام الانبیاء ہیں. اس نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم؟ تو جواب کا حسن دیکھیے, قلم ٹوٹ گئے. پیدا پہلے میں ہوا تھا.
یہ کیا انداز حکمت ہے، یہ کیا انداز تکلم ہے، اور یہ کیا گفتگو کا انداز ہے۔ بڑے تو حضور ہی ہیں پر پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ تدبر جب ہمارے اندر آئے گا، یہ حکمت جب ہمارے اندر آئے گی، یہ معاملہ فہمی جب ہم سمجھنے لگیں گے، پھر چیزیں بہتر ہوگی۔ ہم نہ وہ ایک صاحب میرے پاس بچے کو دم کرانے لائے تو کہنے لگے ضدی بھی بڑا ہے، شرارتی بھی بڑا ہے، بقیہ اس کے بہن بھائی تو بڑے نفیس ہیں، لیکن یہ ان سب میں سے زیادہ سخت طبیعت کا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے بچے کے سامنے ہی ساری باتیں کر رہے ہیں، اس بیچارے کا تو ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے خاندان سے الگ تھلگ ہوں۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کو اس کو جوڑنا ہے۔ اگر اس میں کوئی بات ہے بھی تو اس کی اصلاح اس طرح کرے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میری تربیت ہو رہی۔ آپ باقی ساری فیملی کو الگ سے بٹھا کے اس کے بارے میں میٹنگ کر دے کہ اس کی طبیعت میں کچھ شدت آ رہی ہے، ہم سارے مل کے اس کو کور کریں، خاندان کا حصہ بنائیں، تاکہ اس کے اندر جو چیزیں زیادہ سخت ہو رہی ہیں ان کو نرم کیا جائے اور اسے واپس لایا جائے، تاکہ یہ باقی لوگوں کے بیچ بیٹھے اٹھے اور سارے خاندان کے ساتھ چلے۔ لیکن ہم اپنائی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے، ہم خود سے بتاتے پھرتے ہیں، اتنی شدت دکھاتے ہیں، اتنی سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہمارے رویوں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو علم کا ذوق ہے نہ دانائی کا۔ حالانکہ علم و حکمت حسن ہے اسلام کا، اور یہ خوبصورتی ہے دین کی۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام بعض اوقات سخت فیصلے بھی کرنے ہوتے تھے نا، تو اس حکمت سے کرتے تھے کہ لوگ عش کر اٹھتے تھے۔ سخت فیصلہ ہے، مشکل ترین مرحلہ آ گیا، لیکن آپ نے ذرا غور کرنا ہے، گھبرانا نہیں، الجھنا نہیں، بے چین نہیں ہونا، مضطرب نہیں ہونا۔ آپ نے رد عمل دینے میں جلدی نہیں کرنی۔ مجھے بتائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی لینے کے لیے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آپ سے کہے کہ یہ دوائی لے جاؤ اور سارا سیرپ جا کے پی لو اور ساری گولیاں اکٹھی کھا لو؟ کہتا ہے وہ؟ اگر آپ کہیں مجھے جلدی ہے ٹھیک ہونے کی، میں نے ساری کھانی ہے، ٹھیک ہوں گے کہ زیادہ بیمار ہو جائیں گے؟ دوائی تو ذریعہ ہے نا تندرستی کا، صحت کا، لیکن اگر آپ اوور ڈوز ہو جائیں گے تو وہ صحت والی چیز بھی نقصان کرے۔ بات کو سمجھیے گا، آپ ایک گولی صبح لیں گے، ایک شام لیں گے، یا زیادہ سے زیادہ ایک دوپہر میں بھی لے لیں گے، پھر آپ سے کہا جائے گا ہفتے کے بعد پھر آئیے گا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے، بڑے مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے موبائل والے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ یعنی کچھ لوگ اطمینان سے نہیں بیٹھتے، پریشان رہتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری طرف دیکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام تو مشکل ترین فیصلے بھی اتنی خوبصورتی سے کرتے۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے نا تو ایک مشکل فیصلہ آ گیا تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے، ان کے پاس جھنڈا تھا اسلامی فوج کا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان سے جھنڈا لینا پڑ گیا۔ اب اس عہدے سے انہیں وقتی طور پر پیچھے کرنا تھا، اور کوئی ایسی بظاہر ان کی غلطی بھی نہیں تھی، بڑے حساس آدمی تھے، جلیل۔ ان سے جھنڈا لینا ہے تو کیسے لیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، لے لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سعد، ہم نے ارادہ کیا ہے آپ سے جھنڈا لے لیا جائے، لیکن آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ باپ اس وقت بڑا راضی ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے بیٹا تو کام سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے۔
اب تو میرا بیٹا میری جگہ آ گیا ہے، تو جس بات سے انہوں نے پریشان ہونا تھا وہ ان سے زیادہ راضی ہو گئے۔ تو حکمت، دانائی، تدبر، اور ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے بات کو سمیٹوں گا، ایک تو علم حاصل کریں اور پھر حکمت اپنی زندگی میں لائیں، دانائی لائیں۔ یعنی آپ کو وہ بات اپنی بتانی بھی آتی ہو، سمجھانی بھی آتی ہو، اور آگے اس فیض کو جو آپ نے کہیں سے پایا ہے تقسیم بھی کرنا آتا ہو۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیے گا، تعلیم و تعلم صرف کہنے، سننے، سنانے کا نام نہیں، آپ کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں۔ دو بندوں کی لڑائی ہو جائے نا، ایک پڑھا لکھا ہو ایک ان پڑھ ہو، تو غلطی ساری ان پڑھ کی بھی ہونا تو لوگ پڑھے لکھے آدمی سے کہتے ہیں یار تو سیاڑا بیاڑا ہے۔ تو پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا عمل کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جناب آپ تو سمجھدار ہیں، یہ تو نادان ہے۔ تو عمل کرنے کی باری آتی ہے تو صفر ہوتے ہیں۔ مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے دینی امور کے بارے میں، اور سارا ہی پتہ ہوتا ہے گفتگو کرنے والوں کو، لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، نکل جاتے۔ عمل کریں زندگی میں، کوشش کریں کہ جو سیکھا سکھایا جائے اسے پھر نافذ کریں، اس لیے کہ جب آپ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو نافذ کریں گے، عمل کریں گے نا، تو جو خوشبو کردار سے پھیلتی ہے نا، یعنی صرف تقریر کا نام ہی تبلیغ نہیں، آپ جب لین دین کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی آپ تبلیغ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لین دین مسلمانوں والا کریں، سمجھ آ جائے گی آپ کس نظریے کے آدمی۔ جب آپ دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ حقوق العباد کا کوئی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا رویہ بھی تو تبلیغ کرے نا، انداز بھی تو تبلیغ کرے نا۔ خالی منبر و محراب پر بیٹھتے وقت ہی صرف مبلغ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان تو ہر وقت آئیے، دین ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، عرض کی حضور میں